وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے، میرے مولا تجھ پہ صدقے کہ تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں مگر یہ دعا ہے دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجع شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ درود پاک پڑھ لیں سب حضرات محبت سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالی نے پوری انسانیت کو اپنے محبوب کے اوپر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور انداز یہ اختیار فرمایا میں بھی یہ کام کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی یہی کام کرو۔ آج بھی اگر آپ نے کسی کو کسی کام کی ترغیب دینی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں نے بھی کیا ہے، فلاں نے بھی کیا ہے، فلاں کو بھی بڑا فائدہ ہوا، آپ بھی کر لیں۔ تو بالکل ہمارے جو کیفیت ہے، جذبات ہے، اسی کو سامنے رکھ کر حق تعالی نے اسی انداز میں ہمیں حکم دیا ہے۔ حالانکہ اور جتنی عبادات ہیں کسی عبادت میں ایسے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ تو عبادت سے پاک ہیں، تو حق تعالیٰ کا درود بھیجنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر یہ اصل میں رحمت خاصہ ہے۔ عام رحمت تو پوری انسانیت پر ہے، لیکن خاص رحمت حق تعالیٰ کی اپنے محبوب کے اوپر ہے، اسی لیے تو آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ یہ لفظ حق تعالیٰ نے اور کسی بھی نبی کے لیے بیان نہیں فرمایا۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کی طرف جب درود کی نسبت ہو تو معنی اور ہے، ملائکہ کی طرف جب درود کی نسبت ہو تو معنی اور ہے، اور انسانوں کی طرف جب درود کی نسبت ہو تو اس کا معنی اور ہے۔ اور میں نے یہ بات کئی مرتبہ عرض کی ہے، عربی زبان اتنی فصیح اور بلیغ ہے، اردو اس کا ترجمہ نہیں کر سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، صرف اس کا مفہوم بتا سکتی ہے۔ ایک ہی لفظ ہوگا اور اس کے کئی معنی ہیں۔ قرآن کریم اتنی فصاحت اور بلاغت اس کے اندر ہے، دنیا کے آج جتنے بھی علوم ہیں، جو کچھ بھی ہے، قرآن کریم کا چیلنج 1400 سال سے ہے، اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس چیلنج کا کسی نے بھی آج تک جواب نہیں دیا اور نہ قیامت تک دے سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بڑے بڑے شعراء تھے، دور ہوتا ہے نا، صدی ہوتی ہے، کوئی شاعروں کی آ گئی، آج کل کی صدی نعت خوانوں کی ہے، ہاں جی، وقت وقت کی بات ہے۔
کبھی علماء کا دور تھا، اب نعت خوانوں کا دور ہے بھائی۔ جس کو دیکھو جیب میں 4 جہاز کی ٹکٹیں ہیں، میں وہاں جا رہا ہوں، یہاں آ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، فلاں ہے، تو وقت بدلتا رہتا ہے۔ تو اس دور میں شعراء کا دور تھا، تو جو بھی شعر بڑا کہتا تو بیت اللہ میں لٹکا کے چیلنج لکھتا، بھی کرو اس کا مقابلہ۔ لبید اس وقت بہت بڑا شاعر تھا، اور اس کے اشعار کو حرف آخر مانا جاتا تھا کہ اس کے پائے کے اشعار کسی کے پاس نہیں ہیں۔ سورہ کوثر نازل ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دو، اور چیلنج بھی لگا دو کہ اس کے مقابلے میں لاؤ جو لاتے ہو۔ اور شعراء آئے، دیکھا، انہوں نے کہا جی ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے اندر جو فصاحت اور بلاغت ہے، کیونکہ یہ تو شعراء حضرات جانتے ہیں یہ کیسا جوڑ ہے۔ اس کو بلایا گیا، تم اس کا مقابلہ کرو۔ اس نے جب دیکھا تو آگے بس ایک جملہ لکھ دیا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا قول ہی نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ عربی زبان، جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی انشاءاللہ، تھوڑی بہت اس لیے عربی سے مناسبت رکھیں، اور قبر میں سوال و جواب بھی عربی میں ہی ہوں گے، اور یہ یاد کرنے سے نہیں آئیں گے، یہ تیاری کرنے سے آئیں گے۔ آپ نہ بھی یاد کریں، لیکن اگر قبر کی تیاری ہے تو بڑی آسانی سے جواب کی توفیق مل جائے گی۔ من ربک، من رسولک، من دینک، 3 سوال ہے۔ تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، اللہ ہے۔ کس کو توفیق ملے گی؟ جس نے اللہ کو ایک مانا ہے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اس کے احکامات پہ عمل کرنے میں اگر کمی کوتاہی ہوئی ہے تو یہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ تو حشر میں پوچھا جائے گا۔ یہاں صرف عقیدے کی بات ہے۔ من رسولک، تیرا رسول کون ہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ بیچ میں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کرایا جائے گا۔ حاضر رجل، اس آدمی کے بارے میں کیا ذہن ہے؟ کون ہے یہ؟ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک تو داڑھی والا ہوگا، اور ہمیں تو یہاں دنیا میں داڑھی والوں سے نفرت ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر حضور نے قیامت کے دن کہہ دیا، ہاں بھی بتاؤ بھی میرے چہرے میں کیا نقص تھا، کیا کمی تھی میرے چہرے میں کہ تم نے میرے جیسا چہرہ نہیں بنایا، تو کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ حضور کے چہرے کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں، تو کیا کمی ہے اس میں؟ جو کائنات کا سب سے زیادہ حسین و جمیل وہ چہرہ تو داڑھی والا ہے، تو پھر ہمیں شرم کیوں آتی ہے؟ بس میں نے تو صرف یہ احساس دلانا ہے، جس کے سامنے پیش ہونا ہے ذرا ظاہری حلیہ تو بنا لیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ داڑھی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ مجھ سے تو یہی ہو سکا کہ تیرے محبوب کی صورت جیسی صورت بنا کے آ گیا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ دوسرا سوال ہوگا۔ اب جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ کا سچا اور آخری رسول مانا ہے، جواب کی توفیق ملے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے نبی ہیں، توفیق ملے گی اس کو۔ باقی آپ کے احکامات کے اوپر جو عمل میں کمی کوتاہی ہوئی وہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، وہ تو حشر میں پوچھا جائے گا۔ اب تیسرا سوال ہوگا، من دین، دین کیا ہے؟ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، لوگوں کے دین مذہب کا تو یہاں پتہ نہیں چلتا، وہاں کیا جواب دیں گے؟ کیوں جی؟ پتہ چلتا ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، قرب قیامت بہت سارے لوگ جن کے تم جنازے پڑھو گے، مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرو گے، مگر فرمایا وہ قیامت کے دن یہود و نصارہ کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور آج وہ وقت ہے، 2 ٹکے پہ ایمان ڈولتا ہے، 2 ٹکے پہ ہم اپنی زبان سے پھرتے ہیں۔ پہلے ایک بات کر لیں گے، پھر پتہ چلا کہ یہ تو گھاٹے کا سودا ہے، نفع تو میرے مکر جانے میں ہے۔ اب جناب کوئی نہ کوئی بہانہ کریں گے، حاجی صاحب بھی، نمازی صاحب بھی، دیندار صاحب بھی، سب مکر جائیں گے۔ او جی بیٹے مجھے گھر سے نکال دینے لگے ہیں، او جی قیامت آ گئی۔
مسلمان کی زبان ہی تو ہے۔ ہاں اگر غلط وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کا توڑنا ہی ضروری ہے، یاد رکھنا۔ غلط چیز پہ قسم اٹھائی ہے تو اس قسم کا توڑنا ہی فرض ہے۔ قسم اٹھائی ہے کہ تیرے ساتھ شراب پئیں گے تو ایسی قسم کا توڑنا ہی واجب ہے۔ کسی غلط کام کا وعدہ کیا تو اس وعدے کا توڑنا ہی ضروری ہے۔ لیکن اگر کام صحیح ہے، آپ نے کوئی دنیا کاروباری طور پہ کوئی معاملہ کر لیا ہے، اب اگر کوئی نقصان بھی ہے تو یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے، برداشت کر لیں اس کو، اللہ کہیں اور سے عطا کر دیں گے، اس کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ تو تیسرا سوال یہ ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ اسلام کو سچا مذہب جانا، اور اس کے مقابلے میں دنیا کے تمام مذاہب باطل ہیں، صرف ایک ہی سکہ ہے، باقی منسوخ ہیں سب شریعت دین، صرف اسلام ہے، اس کو سچا مذہب جانا۔ ہاں اس کے اوپر عمل کرنے میں کمی کوتاہی ہوئی، اس کا سوال و جواب قبر میں نہیں ہے، یہ حشر کے میدان میں ہے، اس کو توفیق مل جائے گی، اسلام میرا مذہب ہے۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہوگا قبر میں۔ تو اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ نے ایمان والوں کو کس انداز سے ترغیب دی، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، اور میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں جس تجارت میں بادشاہ شامل ہو جائے اس میں خسارے کا کوئی بھی امکان نہیں۔ کیوں جی، کوئی امکان ہے؟ ایک ایسی تجارت جو ملک کا وزیر اعظم کرے اور پوری قوم سے کہے کہ تم بھی آ جاؤ، سارے ہو جائیں گے، جی اتنے گھاٹے والی گل ہی کوئی نہیں۔ تو بھائی جس چیز کے اندر اللہ رب العزت خود ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہاں قبولیت میں کوئی شک شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے، کوئی خسارے کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر۔ اور میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں اصل تو حق تعالیٰ ہی اپنے محبوب پہ رحمت خاص بھیجتے ہیں، ہمیں تو صرف نوازنے کے لیے بیچ میں لے لیا ہے۔ اگر آپ حقیقت سمجھیں، ہمیں صرف نوازنے کے لیے مفت میں بیچ میں لے لیا کہ تم بھی درود پڑھو، تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ اور روضہ رسول کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انوارات کی بارش برستی ہے، کیونکہ اللہ بھی درود بھیج رہے ہیں، ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، اور پوری انسانیت بھی درود بھیج رہی ہے۔ جو روضہ رسول پہ موجود ہیں وہ بھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور جو پوری دنیا میں مسلمان ہیں وہ بھی حضور کی ذات گرامی پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ بتاؤ پھر کتنے انوارات کی وہاں بارش ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو لے جائے، آمین۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ کی طرف جب نسبت ہوگی کہ اللہ درود بھیجتے ہیں تو مراد اس سے عبادت نہیں ہے، اللہ کی رحمت خاصہ ہے، خاص رحمت اپنے محبوب کے اوپر بھیجتے ہیں۔ اور جب ملائکہ کی طرف نسبت ہوگی اس وقت اس سے مراد استغفار ہے، اور جب انسانوں کی طرف درود کی نسبت ہوگی تو اس سے مراد اس کی دعا ہے، حمد و ثنا ہے، دعا ہے اس سے مراد۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکماً فرمایا کثرت سے میرے اوپر درود پڑھو، کثرت سے، فرمایا میری قبر پہ پڑھو گے میں خود سنوں گا، اور اگر دور پڑھو گے تو ملائکہ کی ڈیوٹی ہے، وہ لے کر مجھ تک پہنچا دیں گے۔ اور میرے محترم سامعین، اللہ کے محبوب نے بد دعا فرمائی اس بندے کے لیے، فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر بھی میرے اوپر درود نہ پڑے۔ تو حضور کا نام نامی آئے مجلس میں تو کیا کہنا بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، اور باقی جتنی مرتبہ وہ کہنا سنت ہے، مگر ثواب ہر مرتبہ برابر ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور جنت میں 10 درجے بھی بلند ہوں گے۔ فائدہ اپنا ہے یا نہیں؟ کیوں جی، اپنا فائدہ ہے نا۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ حضور کا فائدہ نہیں، حضور کا نہیں، حضور کو تو اللہ نے مقام محمود عطا فرما دیا، آپ کو جو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے وہ میرے اور آپ کے بیان کرنے سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے محبوب کو وہ عظمت، وہ شان عطا فرمائی، اور کسی کو ایسی شان ہی عطا نہیں فرمائی۔ تو ایک مرتبہ درود پڑھنا مجمع میں واجب ہے۔ اب بار بار اگر کوئی حضور کا نام لے رہا ہے
تو باقی مرتبہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، ہیں جی، لیکن ثواب ملے گا ہر مرتبہ۔ تو حضور کا نام آئے تو کیا کہنا بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث مبارکہ میں جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ درود ابراہیمی کی ہے، یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آتا ہے؟ سن لوں؟ ہے؟ چلو ماشاءاللہ، پھر تو ٹھیک ہے، اعتماد کر لیتا ہوں آپ پر۔ تو یہ جو نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں سب سے زیادہ اس کی فضیلت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ باقی اگر کوئی اور مختصر درود پاک پڑھنا چاہے تو وہ بھی حدیث مبارکہ سے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی، یہ بھی حدیث مبارکہ سے ہے۔ تو باقی ہمارے ہاں بہت ساری نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی درود ہے، حالانکہ وہ درود نہیں ہے، وہ نعتیں ہیں۔ اور درود جتنا بھی ہے وہ عربی میں ہے۔ کس میں ہے بھائی؟ ہاں، اردو پنجابی میں کوئی درود نہیں ہے، یاد رکھنا۔ درود کس میں ہے؟ عربی میں۔ تو ہم نعتوں کو درود سمجھتے ہیں، بھائی اس پر یہ ثواب نہیں ملے گا۔ درود وہی ہے جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو، تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو۔ ہاں، اللہ بھی بھیجتے ہیں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی۔ حضرات صحابہ کرام نے جب اس آیت مبارکہ کو سنا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، اللہ کے محبوب سلام کا طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا، التحیات کے اندر السلام علیکہ بولو، پڑھتے ہیں نا تو بولو، پھر ڈرتے کیوں ہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ عرض کیا اللہ کے محبوب سلام کا طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا نماز کے اندر التحیات میں، اور درود کا طریقہ آپ ہمیں بتائیں، کیف نصلی علیکہ، کیسے درود پڑھیں ہم آپ پر؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جواب میں درود ابراہیمی پڑھ کر سنایا۔ اور یہ ایک نہیں 6-7 احادیث ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا، مختلف صحابہ نے مختلف وقتوں میں ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جواب میں درود ابراہیمی پڑھ کر سنایا، مجھے بھی شامل کرو، میری آل کو بھی شامل کرو، اور میرے دادا ابراہیم کو بھی شامل کرو۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، درود ابراہیمی کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اور جس انسان کو یہ شوق ہو مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے، شوق ہے نا، تو اس کا نسخہ یہی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سوئے، کم از کم۔ انشاءاللہ العزیز مرنے سے پہلے حق تعالی خواب میں ضرور حضور کی زیارت نصیب فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ ہیں اور روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، وقت کا بادشاہ ہے جی۔ آج کل تو ڈرامے بازیاں ہیں نا جی، تسبیح پکڑ لی اور آپ سمجھتے پتہ نہیں یہی ہے سب سے اوپر ہے، یہ ڈرامے بازیاں ہیں سب۔ اور یہ دیکھو کہ بادشاہ بھی ہے اور وقت کا ولی بھی ہے، 1000 مرتبہ درود شریف۔ ایک دن کچھ حکومتی مصروفیات کی بنا پر 700 مرتبہ درود شریف پڑھا تو خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی۔ فرمایا نور الدین کیا ہوا، آج میرے اوپر درود کم کیوں پڑا ہے؟ میرے محترم سامعین، یہ ہے پھر جب حضور سے ایسی محبت ہو جائے۔ ایسے تو نہیں حضور کو خواب میں زیارت ہوئی۔ مدینہ منورہ میں عیسائیوں نے، پادریوں نے پروگرام بنایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک کو کھولا جائے اور آپ کے جسم اطہر کو اٹھا کر اپنے ملک میں لے جائیں اور ہم جا کر اس کی توہین کریں اور مسلمانوں سے کہیں جہاں تم جاتے ہو حضور کی قبر پر تمہارے نبی تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہمارے عجائب گھر میں ہے، وہ تو فلاں جگہ پر ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے کیسے پھر روضہ رسول کی حفاظت فرمائی۔ خواب کے اندر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور دو چہرے حضور نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا نور الدین مجھے ان کے شر سے بچائیے۔ آنکھ کھل گئی، کیا ہو گیا؟ حضور نے اشارہ فرمایا کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کون لوگ ہیں جانتے نہیں، نظر دوڑائی میرے حکومتی کوئی وزراء میں، کوئی رفقا میں، کوئی ان میں سے تو نہیں ہے، ان میں تو کوئی نظر نہ آیا، سمجھا کہ شاید ویسے ہی ہے۔ 3 مرتبہ جب خواب میں دیکھا سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ ہے مدینہ منورہ میں۔ رات دن کا سفر کر کے 16 دن کی مسافت اور مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ گورنر مدینہ نے استقبال کیا، ایک دم ایسے کیسے آنا ہوا؟ فرمایا میری طرف سے پورے مدینہ کی دعوت ہے، اور سب کو میں اپنے ہاتھ سے ہدیہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ سارے مدینے کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے دعوت کی ہے، سب آ گئے، سب کو اپنے ہاتھ سے ہدیہ دے رہے ہو، سب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ جب لوگ ختم ہو گئے پوچھا بھی کوئی اور نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی بس یہی ہیں۔ میں کوئی اور مدینے کا باشندہ جو مدینے سے باہر ہو؟ انہوں نے کہا جی یہاں تو اور کوئی نہیں ہے، بس یہی ہے، یہی سب لوگ ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ 2 بزرگ ہیں یہاں پر، وہ ایک گھر میں رہتے ہیں اور وہ کسی سے نہیں ملتے، صدقہ خیرات بھی بہت کرتے ہیں، بڑا ذکر اذکار کرتے ہیں، بڑی نورانی صورتیں ہیں۔ ہر چمکنے والی چیز بھی سونا نہیں ہوتی، سمجھ گئے نا بات؟ ہم نے جو بزرگی کے معیار مقرر کر رکھے ہیں نا، یہ معیار ہی غلط ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ صرف بڑھاپا دیکھتے ہیں، تسبیح دیکھتے ہیں، اوپر سے کوئی بڑی چادر لپیٹی ہوئی ہو اور 3-4 7 لبڑ کٹے ہوں، لوگ سمجھتے پتہ نہیں یہ بڑا بزرگ ہے۔ فرمایا یہ کوئی علامت نہیں بزرگی کی، بزرگی کی علامت تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، یہ گناہوں سے کتنا بچتا ہے۔ فرمایا جو جتنا گناہوں سے بچتا ہے وہ اتنا ہی بڑا بزرگ ہے، اگر وہ گناہوں سے نہیں بچتا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تھے داڑھی نہ موچتے اس تو اگے کچھ نہ پوچھ سکے ہیں۔ کوئی جناب بھنگ پی رہا ہے بیٹھا، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کہتا جی دل کی نماز ہے۔ میں نے کہا روٹی بھی دل کی کھاؤ، یہ منہ سے کیوں کھاتے ہو پھر تم ہیں؟ کوئی ڈرامہ کر رہا ہے، کوئی ڈرامہ، یہ بزرگ تھوڑی ہے، یہ تو بروپیے ہیں، یہ تو تمہارے ایمان کے ڈاکو ہیں۔ ذلو فاضلو، خود بھی گمراہ ہے اور تمہیں بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں تو مشائخ کی رسومات کا بھی مخالف ہوں، لوگوں کو پھنسانے کے لیے جو تم نے یہ جبے کبے نکال رکھے ہیں۔ فرمایا اصل بزرگ ہے ہی وہ جو گناہوں سے بچے، اور جو ان کے مریدین ہیں ان کو بھی گناہوں سے بچنے کی تلقین کرے۔ اور فرمایا کامل وہ ہے جس کی صحبت میں جاؤ تمہارا آخرت کی طرف دھیان لگے اور دنیا سے دل کھٹا ہونا شروع ہو جائے، تو فرمایا یہ کامل ولی کی علامت ہے۔ اگر اس کے پاس جانے سے دنیا اور بڑھ گئی ہے، دنیا کی خواہشیں اور بڑھ گئی ہیں، اور آخرت سے دھیان جو پہلے تھوڑا بہت تھا وہ بھی گیا، تو فرمایا یہ کامل نہیں ہے، یہ ناقص ہے خود ہی۔ اور جس کے ہاں جانے سے آخرت کی طرف دھیان لگے، مرنا یاد آ جائے، احساس ہو جائے، تو فرمایا سمجھ لو یہی کامل ہے، دامن سے چمٹ جاؤ، انشاءاللہ منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بتایا گیا جی 2 ایسے بزرگ ہیں، بڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں، بڑے لوگ ان سے دم کراتے ہیں، بڑے نیک ہیں وہ، اور کبھی وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلے، چادر سے چہرہ ہی نہیں نکالا انہوں نے، تو وہ تو کہیں آتے جاتے نہیں ہیں، اس لیے وہ نہیں آئے۔ فرمایا چلو وہ نہیں آئے تو ہم چلتے ہیں، ہم اتنے بڑے بزرگ کی جا کے زیارت کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، جب ان کے گھر میں پہنچے وہی 2 صورتیں جب نظر آئیں تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پھر جسم میں خون نہیں آگ دوڑنے لگی، بجلیاں چلنے لگیں کہ یہ وہ مکروہ چہرے ہیں۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے ہاتھ سے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے اور بتا دیا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ مکہ فتح ہوا، سب کے لیے معافی کا اعلان ہوا، لیکن جو گستاخ رسول تھے حضور نے ان کے قتل عام کا حکم دیا۔ حضور نے فرمایا مخالف کو تو معاف کیا جا سکتا ہے،
قاتل کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، میرے چچا کی لاش کے 11 ٹکڑے کرنے والوں کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، میرے 70 صحابہ کو شہید کرنے والوں کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن حضور کی گستاخی کرنے والے کے لیے نہ دنیا میں معافی ہے نہ آخرت میں معافی ہے۔ صحابہ نے آ کے عرض کیا آپ کے چند گستاخ خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ گئے ہیں، کیا حکم ہے؟ وہ تو امن کی جگہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو غلاف کعبہ میں لپٹے ہوئے وہیں پہ قتل کر کے یہ اعلان کر دو جو حضور کا گستاخ ہے اس کے لیے دنیا میں کوئی بھی جائے امن نہیں ہے، حضور کے گستاخ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گستاخوں کو ٹھکانے لگایا، دیکھا کہ ایک جگہ بڑی صف بچھی ہوئی ہے، ہٹایا، بہت بڑا سوراخ ہے، یہ کیا بھئی؟ خود اترے اس میں، سرنگ، اتنی بڑی سرنگ نکالی، اندر سے سارا دن سرنگ نکالتے اور مٹی کٹھی ہوتی اور رات کو ساری مٹی جا کے باہر پھینک آتے، صبح کو پھر سرنگ نکالتے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اس سرنگ میں اترے اور دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کی ایڑی کا کچھ حصہ ننگا ہو چکا تھا، اور یہ اعزاز نور الدین زنگی کو ملا، انہوں نے پھر حضور کی ایڑی مبارک پہ بوسہ دیا۔ یہ ایسے نہیں ملا ہے، یہ اس خاص تعلق سے ملا ہے، خاص تعلق سے۔ آج ہمارا حضور سے ڈھیلا ڈھالا تعلق، ڈھیلے ڈھالے سے بات نہیں بنے گی، مضبوط تعلق۔ پھر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکمل کیا، اس کو بند کیا، اور پھر اس کے ارد گرد سیسا پلائی دیوار بنائی، اور پھر اس کے اوپر گنبد اس کی حفاظت کے لیے بنایا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ گنبد اس سے پہلے کوئی گنبد نہیں تھا، حضور کی قبر مبارک بالکل کچی ہے اور پہلے بالکل اوپن تھی، اس کے بعد پھر اس کو پختہ کیا گیا حفاظت کے لیے۔ اور یار لوگوں نے تو پھر ہر جگہ ہی آستانے سجا لیے، کیوں جی؟ بھئی یہ سنت نہیں ہے، یہ تو حفاظت کے لیے ہے، اور یہ اعزاز صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ آپ مدینہ چلے جائیں، شہدائے احد کی قبروں پہ چلے جائیں، سادہ ہیں یا نہیں؟ کوئی جبے کبے ہیں وہاں؟ آپ جنت البقیع میں چلے جائیں، 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، کوئی جبہ کبا نظر آیا وہاں آپ کو؟ اصل یہی ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے جس قبر کا نشان مٹ جائے اللہ اس میت کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہم نے بخشش ہونی نہیں دینی ہے، ہم اس کے اوپر ٹائلیں لگائیں گے، ہم اس کو پختہ بنائیں گے، ہم اس کے اوپر جناب وہ پٹرول پمپ کا وہ شیڈ بنائیں گے، ہیں قبضہ مافیا ادھر قبرستان میں بھی پہنچ گیا۔ یہ عجیب لوگ ہیں یار، پتہ نہیں کہاں دفن ہونا ہے، کہاں دفن ملنا ہے، تو اس طرح یہ جگہ کو خاص کر لینا اور دوسرے لوگوں کو تنگ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں مال مفت دل بے رحم، مفت کی زمین ہے نا، کوئی پیسے تو دینے نہیں پڑتے، اگر پیسے دینے پڑے میں پھر دیکھوں تم کتنی جگہ پہ قبضہ کرتے ہو۔ لاہور میں دیکھو نا ایک ایک قبر کے کتنے پیسے دینے پڑتے، وہاں کوئی خاص نہیں کرتا، کیوں؟ پیسے دینے پڑیں گے۔ یہاں مفت ہے نا، وہاں جناب کسی نے 10 مرلے گھیر رکھے ہیں، کسی نے 5 مرلے گھیر رکھے ہیں اور دوسرے لوگوں کو تنگ کر رکھا ہے۔ تو خیر یہ بات دور نکل گئی۔ تو روضہ رسول کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے کروائی۔ اللہ اکبر۔ اور روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھتے تھے؟ بولو بھئی 1000 اور ہم سے تو 100 مرتبہ نہیں پڑھا جاتا، کیوں جی؟ 100 مرتبہ نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور انسان جب درود پڑھتا ہے نا اس کے درجات اپنے بلند ہوتے ہیں، اور حضور کی خدمت کے اندر ملائکہ جب لے کے جاتے ہیں اس کا نام بتاتے ہیں، فلاں ابن فلاں اس نے آپ کے اوپر درود پڑھا ہے۔ آپ بتائیں حضور کتنے خوش ہوں گے، کیوں جی؟ کتنے خوش ہوں گے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ روضہ رسول پہ جائیں اور خود جا کر درود پڑھیں۔ حضور فرماتے ہیں جو میرے روضے پہ آ کے پڑھتا ہے میں سن لیتا ہوں۔ یہ حضور کی شان ہے جی، اور اللہ سناتے ہیں، میں اور آپ تھوڑی سناتے ہیں، سمجھے بات کہ نہیں؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت یہ مردے سنتے ہیں؟ حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا بھائی ہماری تو زندہ نہیں سنتے، مردوں نے کیا سننا؟ کیوں جی؟ زندہ سنتے ہیں، ہم کہتے نماز پڑھو بھائی، ہم کہتے بھائی داڑھی رکھ لو، ہم کہتے ماں باپ کی فرما برداری کرو، ہم کہتے سچ بولو، جھوٹ سے نفرت کرو، اوے ہماری تو بابا زندہ بھی نہیں سنتے۔ باقی ان کو سنانا یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، ہمیں تو جو حکم ہے ہم وہ کریں۔ قبرستان جائیں تو کیا حکم ہے؟
السلام علیکم یا اہل القبور. اب کہیں جی یہ سنتے ہیں جی، ان کو کیوں سلام کر رہے ہو؟ بھئی ہمیں کیا پتہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، ہمیں تو ہمارے نبی نے حکم یہ دیا ہے. سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر. اے قبر والو تم پہ سلام ہو، اللہ تمہاری مغفرت کرے، تم ہم سے پہلے آئے اور ہم نے تمہارے بعد آنا ہے. تو ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہم وہ کریں. تو میرے محترم سامعین، روضہ رسول کی حفاظت اللہ نے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے کروائی ہے. اللہ، اور وہاں پر روضہ رسول پہ جائیں تو شور شرابہ نہ کریں. بہت وہاں دیکھو وہ زور زور سے نعتیں پڑھ رہے، بھائی دوسروں کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو؟ اللہ نے آپ کو موقع دیا، اتنے آپ خوش نصیب بنے، مہمان رسول بنے، تو آپ کو چاہیے ادب و احترام لازم ہے ہمارے اوپر. سمجھ آئیے بات کریں. اور وہاں پر اگر کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے تو بالکل اپنے معلم کی مکتب کسی کی برائی نہ کریں. اور جی یہ تو ہے ہی ادا، جی ہے ہی ٹھاکنے، جی یہ ہو گیا، وہ رہائشیں بڑی دور مل گئی، فلاں ہو گیا. بھائی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عربوں کو گالیاں نہ دو، میں خود عربوں سے ہوں. جب حضور نے منع کر دیا ہے تو پھر کیوں ایسے کرتے؟ کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، ظاہر ہے جو گھر کا آرام ہے، گھر کا کھانا پینا ہے، اگر اس میں کوئی تبدیلی ہے تو کیوں گالم گلوچ پہ اتر آئے ہو؟ تو اس لیے وہاں پر اس قسم کی کوئی گستاخی نہ کریں، ورنہ دیکھا ہے جو رد ہو جائیں پھر اللہ کبھی بھی توفیق نہیں دیتے. شاعر نے ایک بڑا خوبصورت اشعار کہے ہیں دعائیہ انداز میں، اگرچہ وہ میں تو اپنے لیے آپ سے دعا کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. آپ کہتے ہیں نا مجھ سے کہ مولوی صاحب آپ دعا کریں، تو آج میں آپ سے دعا کروا رہا ہوں، کریں گے میرے لیے؟ کیا کہتا ہے شاعر؟ آپ دعا فرمائیں مدینے جا پہنچوں. سبحان اللہ. کیوں جی آپ سارے دعا کر دیں گے؟ آپ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو آپ کی دعا سے اگر میرا کام بن جائے تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. کہہ دو ماشاءاللہ. آپ دعا فرمائیں مدینے جا پہنچوں، مجھ کو پر لگ جائیں مدینے، مجھ کو پر لگ جائیں مدینے جا پہنچوں. آپ دعا فرمائیں مدینے جا پہنچوں. اور میری یہ درخواست ہے اللہ والوں سے، سب آپ اللہ والے ہیں، اور میری یہ درخواست ہے اللہ والوں سے، او کوئی غربت لائیں مدینے، او کوئی غربت لائیں مدینے جا پہنچوں. آپ دعا فرمائیں مدینے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو اپنے گھر بلائے. جنہوں نے کہا آمین جائیں گے انشاءاللہ، جو بولے ہی نہیں آہستہ بولے 2050 میں جائیں گے، اس لیے اونچی کہو آمین. اور آپ دعا فرمائیں مدینے جا پہنچوں، اور مجھ کو پر لگ جائیں مدینے جا پہنچوں. اور جن حرفوں سے تخت سبا کا آیا پہنچا، سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ سورہ نمل میں اس کا تذکرہ موجود ہے. قال عفریت من الجن، عفریت جن نے کہا حضرت آنکھ جھپکنے نہیں پائے گی، اور 8000 میل کے فاصلے پر ملکہ سبا کا جو تخت پڑا ہے اٹھا کے آپ کے سامنے کر دوں گا. کہہ دو نا سبحان اللہ. شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور جن حرفوں سے تخت سبا کا آپ پہنچا، ایسے حرف سکھائیں مدینے، ایسے حرف سکھائیں مدینے جا پہنچوں، اور مجھ کو پر لگ جائیں مدینے. سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. آپ دعا فرمائیں مدینے جا پہنچوں، مجھ کو پر لگ جائیں مدینے جا پہنچوں. وہ اتنے آنسو برسیں کہ دریا بن جائیں،
وہ اتنے آنسو برسے کہ دریا بن جائیں، اور موجے مجھے بہائیں مدینے، اور موجے مجھے بہائیں مدینے جا پہنچوں، اور مجھ کو پر لگ جائیں مدینے جا پہنچوں، اور آپ دعا فرمائیں مدینے جا اور تنکے کی مانند میں ہلکا ہو جاؤں، اور تنکے کی مانند میں ہلکا ہو جاؤں، اے آندیاں مجھے اڑائیں مدینے، اے آندیاں مجھے اڑائیں مدینے جا پہنچو، اے مجھ کو پر لگ جائیں مدینے جا پہنچو، اے آپ دعا فرمائیں مدینے جا پہنچو، او چھیڑا ہے جو ذکر مدینے والے کا، کہہ دو سبحان اللہ، وہ چھیڑا ہے جو ذکر مدینے والے کا، وہ چھیڑا ہے جو ذکر مدینے والے کا، وہ ایسی بات سنائیں مدینے، وہ ایسی بات سنائیں مدینے جا پہنچو، وہ مجھ کو پر لگ جائیں مدینے جا پہنچو۔ ہر ایمان والے کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، جو پہلے گئے ہیں اللہ ان کو دوبارہ بلائے، اور جو نہیں جا سکے اللہ ان کے جانے کے اسباب پیدا فرمائے۔ آپ دعا فرمائیں مدینے جا پہنچو، اور مجھ کو پر لگ جائے مدینے جا پہنچو۔ اللہ سائیں آپ تو قدرت والے ہیں، اللہ سائیں آپ تو قدرت والے ہیں، آپ اگر پہنچائیں مدینے، وہاں پر پیسوں والے نہیں جاتے، نصیبوں والے جاتے ہیں۔ آج بھی جا کر دیکھ لو گنبد خضرا کے اوپر غریبوں کی تعداد زیادہ ہے، اس کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، مقدروں کے ساتھ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ اگر پہنچائیں مدینے جا پہنچو، اے آپ دعا فرمائیں مدینے جا پہنچو، اور مجھ کو پر لگ جائیں مدینے جا اے مانا میں بے پر بے زر ہوں گیلانی، گیلانی مرحوم کہتے ہیں مان لیا کہ زر بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، زاد راہ بھی نہیں ہے، اور پر بھی نہیں ہے میرے کہ اڑ کے چلا جاؤں۔ اے مانا میں بے پر بے زر ہوں گیلانی، وہ جو کرم فرمائے مدینے، وہ جو کرم فرمائے مدینے جا پہنچو، مجھ کو پر لگ جائے مدینے جا پہنچو۔ آپ دعا فرمائیں مدینے، کہو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ روضہ رسول پہ جائیں اور کھڑے ہو کر درود و سلام وہاں کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ادب ملحوظ رکھیں، دھکم پیل سے بچنا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر جو آگے کھڑا اس کو دھکا دو، اور اس کے بعد سیلفی سے بھی بچنا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جی، ہر جگہ پہ شروع ہے، روضہ رسول پہ بھی شروع، اور بیت اللہ کا طواف کر یوں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں اور اس کی بھی وہ سیلفی لے رہے ہیں۔ کیوں جی ایسے ہے یہ؟ اس کی بھی یہ حرام ہے۔ کوئی اگر اجازت ملی ہے کہ بیان کی یا کسی چیز کی، کوئی اچھی چیز کی، تو بھائی وہ کسی ایک حد تک ہے، یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس کا تماشا ہی شروع کر دیں۔ ہر عبادت کی سیلفی، نماز کی سیلفی، سجدے کی تصویر، اور پھر جناب دعا کی تصویر، پھر جناب روضہ رسول پہ حاضری کی، وہ خدا کا خوف کرو، اس کی آپ کو کس نے اجازت دے رکھی ہے؟ تو اس لیے اس سے بھی بچنا، بچیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ دل سے نیت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور لے جائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے اوپر کم از کم 100 مرتبہ تو درود پڑھے نا جی۔ ہم یہ جو ذکر بتاتے ہیں، پہلا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، جب یہ ذکر آپ پڑھیں نا تو 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ پڑھیں۔ ذکر سیکھ کے کریں، پھر دیکھیں کیسے مزہ آتا ہے، پھر دیکھیں کیسے کیفیت بنتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ میڈیکل سٹور پہ آپ چلے جائیں، ساری میڈیسن انسانی جان بچانے کے لیے ہے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے شربت بھی پی لے،
جو کیپسول پڑے ہیں کھا لے، جو گولی پڑی ہے میڈیسن پڑی سب کھا لے، ڈیتھ ہو جائے گی یا نہیں؟ اب آپ کہیں جی یہ تو فائدے کے لیے تھا، یہ کیا ہو گیا؟ کہا جائے گا جناب کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے نسخہ تجویز کرائیں، آپ کو بیماری کیا ہے اور اس بیماری کے مطابق آپ کا دوا کیا ہے، تو پھر وہ دوائی کھائیں، پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہی میں کہتا ہوں کسی روحانی معالج کے پاس چلے جائیں، پھر اس سے ترتیب پوچھ لیں، ذکر کیسے کرنا ہے، کیا ترتیب ہے، کس کام کے لیے آپ، ایک تو ہے مطلقاً ثواب کے لیے، تو بھائی وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، اس سے بڑھ کر کوئی بھی ذکر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں، دنیا میں جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں سب نیچے ہیں اور قرآن کی تلاوت سب سے اوپر ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا کبھی پاگل نہیں ہوگا انشاءاللہ، قرآن کی تلاوت کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ فرما دیا، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کی وجہ سے اتنی مشغولیت ہے اس کو دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں۔ اللہ فرماتے پوری دنیا میں جتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، جتنا میں ان کو عطا کروں گا جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بغیر دعا کے، ان سب کے برابر اس کو بھی عطا کروں گا۔ اگر تو آپ نے ثواب کے لیے کرنا صرف قرآن کی تلاوت کرے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، بس سب کچھ آ جائے گا اس میں، ذکر اذکار بھی آ جائیں گے، دعائیں بھی آ جائیں گی، پھر تو سب کچھ حاصل ہے۔ اور اگر کسی مقصد کے لیے کوئی ذکر کرنا ہے تو خالی پھر اخباروں کے تراشے نہ پڑھیں، خالی پھر کتابیں اٹھا کر نہ پڑھیں، سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ بازار میں ملتی ہیں کھانا پکانے کی کتابیں، پھر وہ کتابیں لے کر کک بھی بن جائیں نا آپ پھر دیکھیں کہ کیا آپ وہ گلقند بناتے ہیں کہ کسی کو دیکھنا بھی نہیں پڑے گا اس کی طرف۔ تو اس لیے خالی کتابوں سے بات نہیں چلے گی۔ میڈیکل کی کتابیں پڑھی ہیں تو آپ وہ کتابیں اٹھائیں، اردو میں بھی ہیں تو پڑھ کر لوگوں کی آنکھوں کا علاج شروع کر دیں، کڈنی کا علاج شروع کر دیں، ہو جائے گا علاج، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اسی طرح بھائی اگر آپ نے کوئی ذکر اذکار کسی مقصد کے لیے کرنا ہے تو کسی سے پوچھ لیں، اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ اللہ والے موجود ہیں جو اس لائن سے وابستہ ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ تو میں تو یہ 4 ذکر بتاتا ہوں، اس کی ترتیب بھی بتا دیتا ہوں۔ تو پہلا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور ایک مرتبہ پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ، چاہے شروع میں پڑھیں چاہے آپ آخر میں پڑھیں۔ اب کرنا کیسے ہے ذکر؟ اصل بات یہ ہے لا الہ الا اللہ، جب آپ نے کہا، میری طرف دیکھو، جب آپ نے کہنا نا لا الہ، یہ دل سے ایک تار جائے عرش اعظم پر، اور جب آپ نے کہنا ہے الا اللہ تو یہ تصور ہو عرش اعظم سے نور لے کر واپس میرے دل میں آ گئی ہے۔ اس دل کا رابطہ عرش الہی سے کرنا ہے، وہ ہو گیا تو کام بن گیا، بات بن گئی۔ اس انداز سے ذکر کرنا، یہ نہیں کہ وہ کوئی مشین چلا دے لو 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 لو، بھائی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کا نام محبت سے لیں، محبت سے، اتنے پیار سے لیں کہ دیکھنے والوں کو بھی تم پہ پیار آ جائے، سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو پہلا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ کہیں، شروع میں محمد رسول اللہ کہہ لیں، آخر میں کہہ لیں۔ اور دوسرا ذکر ہے لفظ اللہ، 1 مرتبہ کہنا ہے جل جلالہ، چاہے شروع میں کہیں چاہے آخر میں کہیں، اور اس کو ذرا کھینچ کے پڑھنا ہے، اللہ 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 اللہ، یہ مشین نہیں چلانی، اللہ کھینچ کے پڑھنا ہے اس کو۔ اور تیسرا ذکر ہے استغفار، ہیں جی، تاکہ صفائی ہو جائے گناہوں کی، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اور چوتھا ذکر ہے صلی اللہ علی النبی الامی، مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اللہ توفیق دے تو درود ابراہیمی کی تسبیح کر لیں۔ تو یہ 4 ذکر آپ نظر بد سے بچیں گے، جادو ٹونے سے بچیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کو پریشانی رہے گی نہیں۔ آپ اگر یہ ذکر کا معمول بنا لیں، 4 تسبیحیں صبح کر لیں، شام کر لیں، ہر نماز کے ساتھ 20-20 مرتبہ پڑھ لیں، تب بھی 4 تسبیحیں مکمل ہو جائیں گی، انشاءاللہ العزیز آپ کو نظر نہیں لگے گی، لگی ہے تو ٹوٹ جائے گی، جادو ٹونے کا اثر ٹوٹ جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے فون کر کے بتایا مولوی صاحب جب سے یہ سلسلہ شروع کیا الحمدللہ صحت بھی بحال ہو گئی ہے، اور پہلے جو نظر لگتی تھی اتنی کاروبار کو، اپنے آپ کو، گاڑی کو، اب الحمدللہ وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو آپ بھی تجربہ کریں گے؟ چلو اپنے فائدے کے لیے کر لیں، آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جن کو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 35 مرتبہ زیارت ہوئی، اللہ اکبر۔ ایک دن حضور نے فرمایا جلال الدین مجھے تو نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے خوب آپ کا رخ انور دیکھ لیا ہے۔ اور ان سے کسی نے پوچھا حضرت حضور کی زیارت کا نسخہ کیا ہے؟ فرمایا درود شریف کی کثرت کر لیں، درود ابراہیمی کی کثرت کر لیں، رات کو سوتے وقت بھی پڑھیں، چلتے پھرتے بھی پڑھیں، روح بھی معطر ہو جائے گی، نامہ اعمال میں نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی، اور آپ کے گناہوں میں کمی بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ مرنے سے پہلے خواب میں حضور کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ تو میرے محترم سامعین،
جمعہ کے دن تو حضور نے حکمن فرمایا میرے اوپر کثرت سے درود پڑھو۔ اچھا کوئی ہے خوش نصیب جو پڑھ کے آیا ہو؟ الحمدللہ، چلو کچھ تو ہیں، باقیوں کے لیے ترغیب ہے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ آئندہ نماز جمعہ پڑھنے سے پہلے ایک تسبیح تو کم از کم ضرور پڑھ کے آئیں۔ کوئی مشکل ہے بھائی، ایک تسبیح ضرور پڑھ کے آئیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ مغرب سے پہلے کوشش کرے تاکہ حضور کے اس حکم پہ عمل ہو جائے، اور پڑھے کوشش کر کے درود ابراہیمی۔ حضور نے خود ہی فرمایا تھا اس میں میں بھی ہوں، میری آل بھی ہے، میرا دادا ابراہیم بھی ہے، تو حضور خوش ہوں گے اس سے۔ تو میرے محترم سامعین، باقی جو ہمارے ہاں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں نعتیں، لوگ سمجھتے شاید یہ بھی درود ہے، بھئی یہ درود نہیں ہے، درود ابراہیمی پڑھیں تاکہ جھگڑے ہی ختم ہو جائیں، تاکہ مسئلہ ہی سارا حل ہو جائے۔ اور باقی جو حدیث مبارکہ کے اندر درود شریف ہے آپ اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔